السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا ہے وہ امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور اس دنیا کے بعد یہ آخرت کی زندگی آنے والی ہے، اس کی تیاری ہمیں یہاں کرنی ہے۔ وہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں کا سکھ ہمیشہ کا سکھ ہوگا، وہاں کا دکھ ہمیشہ کا دکھ ہوگا، اور یہ دنیا کی زندگی کا سکھ موت پر ختم ہو جائے گا، اور یہاں کا دکھ موت پہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں جو بھیجا ہے کہ دیکھو، آخرت کی اتنی لامحدود زندگی کی تیاری کے لیے ہم جو دنیا میں جا رہے ہو آپ، تو ہم آپ کا امتحان لیں گے، آپ کو اولاد کے اعتبار سے آزمائیں گے، مال کے اعتبار سے آزمائیں گے، صحت کے اعتبار سے آزمائیں گے، موجودہ ظالم حکمرانوں سے ہم آپ کو آزمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم مختلف انداز سے آپ کو آزمائش کریں گے، اور پہلے دن اللہ رب العزت نے یہ اعلان کر کے ہمیں بھیجا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہاری مال کو، تمہاری جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور آپ کو سمجھ کر رکھنا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ وہ ہمیں پیدا کرنے والا پروردگار ہے، کہ وہ شکوہ کریں گے کہ میرا مال لوٹ گیا، میری جان ختم ہو گئی، میری اولاد مر گئی، میری بیوی مر گئی، میرا کارخانہ تباہ ہو گیا، یہ ظالموں نے یہ کر دیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا کہ اطاعت کی راہوں میں، ہماری بات ماننے کے راستے میں آپ کو آزمائیں گے۔ تو آج جس طرح کے حالات سے ہم دو چار ہیں، تو جگہ جگہ ہر مجلس میں یہ بات ہوتی ہے کہ یار ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہندوستان میں بھی مسلمان مار کھا رہے، عالم اسلام میں بھی مسلمان مار کھا رہے، کہیں امریکیوں کا قبضہ ہے، کہیں برطانیہ والوں کا قبضہ ہے، کبھی فرانس قبضہ کیا ہوا ہے، کبھی جرمنی والے قبضہ کیے ہوئے۔ جب چاہے جہاں چاہے مسلمان حکمرانوں حکومتوں پر اور مسلمان ملکوں میں در چوڑتے ہیں، کیوں اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا ہے؟ اور اس امت کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال آتا ہے نا، اور پھر مایوسی آ جاتی ہے۔ اس وقت جو موجودہ حالات میں سب سے زیادہ ہمارے اکابرین کو جو چیز ڈرا رہی ہے اور خوف زدہ ہو گئے، یعنی غمگین ہو گئے ہیں، وہ اس بات پر کہ یہ امت کہیں مرتد نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پچھلے 5-6 سال سے آپ دیکھیے، ہمارے ملک کی بات کریں ابھی ہم، مسلسل ہمارے ملک کے حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب کس اسٹیج پہ آ کے ہم کھڑے ہو گئے؟
ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں تم اس ملک کے واسی ہو یا نہیں ہو ثابت کرو. یہ ساری باتیں ہمارے وکابرین پہلے سے ہمیں کہتے آ رہے تھے کہ ہونے والا ہے، لیکن ہم اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے دکان کے لیے، کوئی اپنے خواہشات میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اپنی شرمگاہوں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی اپنے کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، کوئی احساس نہیں. ہم میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے مقصد زندگی کو الگ الگ بنایا ہوا ہے. اب یہ سب ہمیں ٹوٹتا نظر آ رہا ہے. کیا ہوگا میرے مکان کا؟ مجھے ڈیٹینشن کیمپ میں جانا پڑے گا. کیا ہوگا میرے گھر کا اور میری دکان کا اور میری تجارت کا اور میرے پیسوں کا اور میری پراپرٹی کا کیا ہوگا؟ خوف زدہ ہو گئے. ارے یار کوئی راستہ نکالا جائے. کبھی اللہ کو گالی بکتے ہیں، ایسے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ یار وہ تو کافر اور مشرک ہے، ایک سجدہ اللہ کے سامنے نہیں کرتے، ہم کچھ بھی ہے، ہم مسلمان تو ہے نا، اللہ کو مانتے تو ہے نا، کیوں ہماری مدد نہیں کرتا ہے؟ میرے عزیز اور میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب تم اپنے مقصد زندگی کو بدل کر اپنا مقصد دنیا بناؤ گے، اللہ تعالیٰ کو اس حالات ہم پر لا کر یہ بھی ہم سے ہمدردی کر رہے ہیں کہ دنیا حقیقت ختم ہو جائے. ہم نے کتنے اپنے آنکھوں سے اپنے بڑے بڑے مالداروں کو اور ہمارے عزیز و رشتہ داروں کو دفن کر دیا. آج آپ لوگ جو اپنے گھر میں رہتے ہو، آپ کیا کہتے ہو؟ میرا گھر میرا گھر. آپ سے پہلے آپ کے ابا نے کہا میرا گھر میرا گھر، آپ کے دادا نے، پردادا نے، سارے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ نے زمین بنا دی، اس پر لوگ مکان بنا رہے، اس پر آنے والا ہر آدمی کہتا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے. کہہ رہے ہیں بھائی، کوئی لے کے گیا؟ وہی کہ وہی زمین کھڑی ہے، لوگ آ رہے ہو، آگے بڑھو بھائی، تمہارا کچھ نہیں ہے، وہ دھوکا ہے تجھے. اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ اسے شفقت ہے کہ حقیر سے دنیا میں لگ کر آخرت کو بھلا رہے اور آخرت کا نقصان کر رہے ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسے حالات لاتا ہے کہ جس کو ہم نے مقصدی زندگی بنائے اس کو چھین لیتا ہے. کتنے سال سے ہمارے اللہ والے بزرگان دین ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی راہوں میں نکلو، اپنے مقصد کو پہچانو، تم دائی ہو، اسلام کی دعوت برادران وطن کو دو، قول کے ذریعے، عمل کے ذریعے، فعل کے ذریعے آپ دعوت دو. آپ نہیں دیا. 70-75 سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں دیے تھے، ہم بہت کچھ کام کر سکتے تھے. آزاد ہو گئے، ہم مطمئن ہو گئے، بس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہمیشہ چلتا رہے گا. لیکن ہمارے اکابرین یہ کہہ کر گئے تھے کہ آنے والے دنوں میں یہ ہندو تہذیب مسلمانوں کے لیے چیلنج بننے والی ہے. اس لیے انہوں نے مکاتب کا نظام بنایا، دعوت کا، محنت کا کام چلایا، اور ہمیں پورا آئیڈیالوجی دے کر گئے تھے. آپ کو یہ کام کرنا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، لیکن ہم نے نہیں کیا. آپس میں لڑتے رہے، ایک مولوی دوسرے مولوی سے لڑتا رہا، ایک تنظیم دوسرے تنظیم سے لڑتا رہا، ایک مدرسے والا دوسرے مدرسے والے کی برائی کرتا رہا. اور کافر ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیے تھے کہ اس ملک سے مسلمانوں کو نکال کر یا تو سمندر میں کودنے پر مجبور کریں گے یا تو ڈیٹینشن کیمپ میں بھیج دیں گے. اب بتاؤ کیا کریں گے؟ کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہے، ساری تدبیر ناکام جا رہی ہے. ابھی مسلسل میں 12-13 دن سفر کر کے آیا میوات اور ہریانہ اور راجستھان اور دلی کے قرب جوار کے علاقوں میں. میوات کے ایک مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا جس طرح یہ ہماری قوم مولانا الیاس کی دعوت پر تیزی کے ساتھ اس طرح مرتد ہونے سے بچی تھی، 2 ہمارے میواتی وہیں پر کھڑے ہو چکے. کسی بھی وقت بہت بڑی تعداد میں ارتداد پھیلے گا تو میوات سے پھیلے گا. انہوں نے مثال بتائی مجھے، لے گئے کہ یہ کیا اسکول ہے، دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے یہاں، یا بال واڑی میں کیا ہو رہا ہے، ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہماری عورتوں کو ٹارگیٹ بنائے ہوئے، ہمارے نوجوان لڑکوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے زبردست بہادری تھی ان کو کس طرح نشے کا عادی بنایا گیا.
किस तरह वहां बैंक वाले लोग देहात देहात गांव गांव जाकर लोगों को लोन दी। एक आदमी को 40 लाख की लोन दी जा रही है। आप कहेंगे भी मुझे कैश पैसे दो, नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रक के लिए मेवाती जा रहा है, उसको 40 लाख के लिए ट्रक लेने के लिए उसको लोन मिल रही है। एक एक आदमी सूद और कर्जे में डूबा हुआ है। अब क्या करेगा वो? कहां से पैसे लाएगा उस कर्ज से निकलने के लिए? बहरहाल बहुत ही गमनाक हालात है वहां। अल्लाह ताला ही हिफाजत फरमाए। देखिए मेरे अजीजों, हमें मायूस नहीं होना है। ये तो आके ही रहेगा, ये अल्लाह का एक निजाम है, अल्लाह की एक सुन्नत है। अल्लाह ने हमसे कहा कि माल लगाओ, हमने नहीं लगाया। अल्लाह ने कहा वक्त लगाओ, नहीं लगाया। अब जब हम लगाने के लिए तैयार नहीं है तो अल्लाह ने ऐसे हालात कायम कर दिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी से वादा किया था कि हमारे नबी जी आपकी मेहनत को हम जाया नहीं करेंगे। मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब इस दीन को फैला के रहेंगे। ये कौन सा काफिला होगा जो उठेगा और पूरी दुनिया में इस्लाम को नाफिज कर देंगे? तो अल्लाह ताला तरबियत करते हैं अपने बंदों की। अंदाज है अल्लाह का, कभी देकर भी आजमाते हैं तो कभी लेकर आजमाते हैं। तो अब अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी ये करते हैं कि जिसे हम अपनी मोहब्बतें किए हुए अल्लाह वो छीन लेता है। मकान छीन गया, कारोबार ठप हो गया। जिसे एमपीआर आएगा, देखिए अप्रैल से क्या होता है। आपसे कहा जाए, घर आएंगे वो लोग, कहेंगे कि भाई हम आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, चंद सवाल हमारे जवाब है, दीजिए आप। तो आप कहेंगे बॉस देखिए फिर हमारी कौम क्या तमाशा करेगी। कोई शऊर नहीं बरतेंगे। हाँ या उसमें क्या आ रहा है, सवाल का जवाब दे दो, हम सवाल का जवाब देंगे। वो पूछेंगे हमें कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, आप कहां पैदा हुए, 21 सवाल थे उनके। उसके बाद वो चले जाएंगे। चले जाने के बाद जो हमारा फॉर्म भरा गया है, जो रजिस्ट्रार ऑफिसों में लोग बैठे होंगे वो हमारे फॉर्म को पढ़ेंगे। वो उसके बाद आपको एक नोटिस भेजेंगे कि साहब आपने फॉर्म में ये सवाल के जवाब पर आपने जवाब दिए हैं, आप डॉक्यूमेंट लेकर हमारी ऑफिस में आए। और ऐसे डॉक्यूमेंट मंगवाए हैं उन्होंने कि शायद हमारे प्रधानमंत्री भी न दे सके। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट नहीं है, जाना तो पड़ेगा क्योंकि आपके घर पे नोटिस आया है। जब आप वो डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं कर सकेंगे तो आपके फॉर्म पे लिखेंगे डी, डाउटफुल। डाउटफुल हो गए, अब होगा उससे कैसे? फौरन आपका बैंक अकाउंट लॉक, आपका वोट करने का अधिकार खत्म, आपका आधार कार्ड लॉक। आगे कोर्ट जाइए, आप कोर्ट में दौड़ेंगे। आप हमारी अदालतों को देखिए, कितना क्राइम होगा। पता नहीं 5 साल 10 साल 12 साल में आप प्रूफ कर सकेंगे कि मैं हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं, तो फिर जाए डिटेंशन कैंप में। आपका कारोबार भी कहीं जाएगा, सब कुछ पीछे पड़ा रहेगा। आप अपने वजूद को साबित करने में लग जाएंगे। तो अल्लाह ने वो हालात कायम किए। जब आदमी देखा कि मेरा मकान भी जा रहा है, मेरी दुकान भी जा रही है, अल्लाह ने कहा था नहीं कि मेरे बंदो तुम्हारे दिल में मेरे अलावा किसी की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बीवी से ज्यादा, तुम्हारे बच्चों से ज्यादा, तुम्हारी औलाद से ज्यादा, तुम्हारी जात से भी ज्यादा अल्लाह मुकद्दम होना चाहिए। हर हाल में अल्लाह की इताअत करना, अल्लाह उसके रसूल की। अल्लाह ने हमसे वादा की, कहो ये नहीं किया, जिसके लिए तुम जी रहे थे अल्लाह वो छीन रहा है। अब आप क्या करेंगे कि यार मेरा तो कुछ है ही नहीं। फिर वो आज़म करेंगे बहुत से लोग, उसमें उस वक्त 2 पार्टी हो जाएगी। कुछ लोग तो चले जाएंगे काफिरों मुशरिकों के साथ, और कुछ लोग जम जाएंगे कि हकीकी दुनिया के खातिर हम अपने ईमान और इस्लाम का सौदा नहीं करेंगे, हम अपनी जान लगा देंगे। अल्लाह कहता है ये है हमारे हिजबुल्लाह, जिसके जरिए ऐसे लोगों के जरिए हम बातिल के निजाम को तोड़ेंगे। अब वो मरहला मेरे सामने आप है। ये अल्लाह का अंदाज है कि जब सब कुछ आप खालिश हो जाएंगे कि अब मेरे दिल में एक अल्लाह के अलावा कोई मोहब्बत नहीं, मैं अल्लाह के लिए जीऊंगा, अल्लाह के लिए मरूंगा। ये अल्लाह का एक अंदाज है तरबियत का।
یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں. یہ انداز ہے, سمجھیے یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا اور صحابوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. ہوا کہ نہیں بھائی؟ ہماری نبی کی زندگی سے بات ملتی کہ نہیں ملتی ہے؟ کیا قصور تھا ہمارے نبی کا اور صحابہ کو؟ مکہ چھوڑنا پڑا تھا کہ نہیں پڑا تھا؟ یہی تو کہتے تھے کہ بھائی ظلم نہ کرو, کسی کا حق نہ کھا جاؤ, یتیموں کی مدد کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے گھر میں شرک نہ کرو, آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. میں اپنے دین کے بارے میں تمہیں جبر نہیں کرتا ہوں. میں جس دین کو لے کر آئے ہوئے قریش تم اسے قبول کرو گے, سارے قریش تمہارے غلام بن جائیں گے اور سارے آدمی تمہیں ٹیکس دیں گے. یہ بات کہہ دیتے حضور. نتیجہ کیا ہوا؟ ٹکراؤ شکل کے آ گئے. ارے تو کون سا ہماری بات کہنے والا, ہمارے نظام کو چیلنج کرنے والا؟ اس لیے کہ یہ مرحلہ امت میں کام آتا ہی ہے. ہم اس ملک میں کیا نہیں کیا ہے؟ خود غیر مسلم یہ بات کہتے ہیں. میں ٹورنٹو سے جے پور سے آ رہا تھا بھروچ, ایک غیر مسلم برہمن نے یہ بات کہی کہ ہندوستان کا مسلمان بڑے اچھے لوگ ہیں. پتہ نہیں ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں سمجھ رہی. اس نے خود کہا کہ یار آپ کو نوکریوں سے پیچھے ہٹایا گیا, ملازمتوں سے پیچھے ہٹایا گیا, اچھی تعلیم کے باوجود آپ کو جاب نہیں مل رہا اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں. یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوا. سیاسی اعتبار سے آپ کو پیچھے ڈھکیلا گیا, کوئی پارٹی میں آپ کو ساتھ ایک عجیب رویہ برتا جاتا ہے. لیکن مسلمانوں نے کبھی جاتوں کی طرح یا گجروں کی طرح یا دلتوں کی طرح روڈ پر آ کر کبھی گورنمنٹ کی ایک چیز کو نہیں توڑا. سہتے رہے, کوئی بات نہیں ہے, پورا امن شہری بن کر جیتے رہیں گے. ہم نے کیا وہ بھائی, ہر چیز کرتے رہے. ہم ٹکراؤ کی شکل میں نہیں آئے اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ ان کو اسلام کی دعوت دو. آپ وہ بھی ہم نے نہیں کی, صرف دفاع کرتے رہے, اپنے آپ کو بچاتے رہے. اور قرآن کیا کہتا ہے, اللہ کیا کہتا ہے, دعوت دو. آپ کب تک آپ ڈیفنس کرتے رہو گے؟ ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. ایک وقت آ گا کہ آپ ہتھیار ڈال دو گے اور ان کی تہذیب کو آپ اپنانے پر مجبور ہو جاؤ. کہ دعوت اقدامی کام تھا, ہم نے وہ نہیں کیا. اور قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایک مرحلہ آتا ہی ہے کہ جو ایمان لائے, سورہ عصر میں اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائے, اعمال صالحہ کیا. اعمال صالحہ جس کی زندگی میں ہوگا وہ اعمال کی دعوت دے گا. جب تم کافر اور مشرکوں کو اعمال کی دعوت دو گے, وہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ تمہاری دعوت کو قبول نہیں کریں گے, وہ تمہیں بھی چیلنج کریں گے. یہ مرحلہ امت میں آتا ہی ہے. پھر اس وقت آپ کیا کریں گے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ, تمام تر نامناسب حالات کے باوجود آپ کو جمع دینا ہے. اب یہ مطالبہ ہم سے آ گیا ہے. اس لیے میرے عزیزو, اب بھی ہمارے پاس موقع ہے. اگر ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیے, ہم نے اپنی نیتوں کو صحیح کر لیا, ایسے کچھ حالات کے باوجود کیا ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ ایک 50 لوگوں سے ملنا ہوتا ہے. میں غور کرتا رہتا ہوں, کوئی ایک آدمی تو ایسا مجھے ملے کہ جو ان ہمارے موجودہ ملک کے حالات کے بارے میں سیریس لوگ. بڑا افسوس کیا ہو گیا ہے ہمیں یار. کون سا بھرم ہے ہمیں, کون سی ہم انتظار میں بیٹھے کہ ہمارے ساتھ کوئی کرشمہ ہو جائے گا. آپ نہیں دیکھ رہے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا, آسامیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, بنگال میں کیا ہو رہا ہے. آپ ان کے بڑے بڑے لیڈر کے بیانات نہیں سن رہے. کوئی وہ ایسے نہیں ہے, وہ ایک ایکشن کی پوزیشن میں آ چکے ہیں. دہلی میں آپ نہیں دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے. کوئی پرواہ نہیں, کوئی پر. ہماری نمازیں آپ دیکھیں تھکی ہوئی, پتہ نہیں مجبوری کے درجے میں گھر سے عورتیں دھکا دیتی اور آ رہی اس طرح. کوئی ایک بوڑھا یا ایک جوان کسی بھی وقت مسجد میں آپ کو سیریسلی اللہ کے سامنے دعا مانگتے ہو آپ کو نظر نہیں آئے گا. کیا ہے؟ ذرا سوچے آپ. یہ ان حالات کی تلوار ہم پر لٹک رہی. بنی اسرائیل پر تو اللہ نے حالات آئے تو ڈر گئے اور واپس آئے, پھر نافرمانی کرتے تھے. ہم پر یہ حالات سامنے کھڑے ہیں, ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں. وہی گالیاں, وہی آپس میں ہماری رنجش ہے. کون سے وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کب ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے؟
کب اللہ کی طرف ہم دوڑیں گے اور اللہ کو راضی کریں گے؟ کیا تمہیں کوئی سیاسی پارٹیوں کیسے امید ہے؟ یاد رکھنا، کان کھول کے سننا، مسلمانوں کے معاملے میں تمام سیاسی کافری پارٹیاں ایک ہی نظریہ رکھتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلا جائے، ہمارے ملک سے ان کے وجود کو کمزور کر دیا جائے۔ کون بولا آپ کے بارے میں؟ کود کود کے آپ کو انگریزی کا سپورٹ کرتے تھے، کیا کیا آپ کے بارے میں؟ کود کود کے کیجریوال کو آپ نے جیتا کے لائے، کیا کیا انہوں نے؟ کہتے ہیں پولیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ارے ایف آئی آر تو 10 کرا سکتا ہے، تو کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہم؟ کیسے ہم شیطان کے شکنجوں میں آ چکے ہیں؟ کون سے نفس نے ہمیں جھکل لیا ہے کہ ہمارے پردے نہیں ہٹ رہے؟ کب بیدار ہوں گے ہم؟ کب ہماری غیرت اور حمیت جوش میں آئے گی کہ آج ہمارا دین خطرے میں ہے، ہماری نسلیں خطرے میں ہے؟ اگر یہ حالات کے بارے میں ہم سنجیدہ نہ ہوئے، ہمارے سامنے ہماری اولاد مرتد ہو جائے۔ آپ کو یہ بھی کہہ دوں، آپ کے جو بچے یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ 70% بچے اندر سے دہریہ ہو چکے ہیں۔ ان کے نظریات آپ دیکھیے، وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ان کو عورتوں کو مخلوط تعلیم کے نتیجے میں وہ شہوت کے رسیا ہو چکے ہیں۔ انہیں کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے کہ ہم نوجوان ہیں، ہماری جوانی کو کہاں لگانا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنے لائف سٹائل کو بنا لیا ہے، میرے پاس شاندار موبائل ہو، 10-15 ہزار کی پینٹ ہو، 5,000 کی شرٹ ہو، شاندار میرے پاس مرسیڈیز کی گاڑی ہو، یہ میری پرسنالٹی ہے، جب میں کسی پر جاؤں گا تو اس پر اثر اور دبدبا پڑے گا۔ یہ تو ہمارے شوق ہے۔ اے میرے بھائی، تمہاری پرسنالٹی اور تمہاری ہیبت اندر کی روحانیت کی بنیاد پر مترتب ہوگی۔ یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ آپ کسی جگہ جا رہے اور ایک جھوٹ بولیں گے، ساری آپ کی شخصیت ختم ہو جائے گی۔ ایک وعدہ خلاف بھی کرے گا، وہ تو کر دے گا تیرے ساتھ۔ تیری ہیبت، تیری عزت، تیرا اکرام اندر کی روحانیت کی بنیاد پر بڑھے گا، صرف تیری ظاہری دکھاوے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو بتایا جائے کہ کامیاب آدمی، کامیاب بزنس مین، کامیاب انسان اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ سے درخواست ہے، اب سمجھو، اللہ کی طرف آؤ، اپنی مسجدوں میں آباد کرو۔ ہماری مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہو، اور سورہ یاسین کے ختم کرنے کے بعد آیت کریمہ کا ورد ہو۔ اس کے بعد ہم میں سے جو اللہ کا نیک بندہ عالم ہو یا کوئی متقی ہو، بیٹھ کر اللہ کے سامنے دیکھیں، رٹی پٹی دعاؤں سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں قرات کے ساتھ پڑھیں گے، ارے اللہ مانگنے کو کہتا ہے، مانگ میرے سے۔ دعاؤں میں بھی ہمارا سیریس پڑا نہیں، بس تھکے ہوئے یوں ہاتھ مسل رہے اور اللہ سے مانگ رہے۔ فرشتے بھی کہتے کہ کیسی ہمارے نبی کی قوم ہے یہ، نہ مانگنے والا سیریس ہے، نہ اس پر آمین کہنے والے سیریس ہے۔ میرا عزیزو، بہت ہی ہر بات مجمع میں کہنے کی نہیں ہوتی ہے، سمجھو کچھ بات۔ میں دیکھ کے آیا ہوں، شاہین باغ میں جا کے آیا، جامعہ ملیہ میں جانا ہوا، میوات کے علاقوں میں جا پروٹیکشن ہو رہے، وہاں جا کے آیا میں، راجستھان کے علاقوں میں جا، کس طرح لوگ، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک اللہ کے دین کے لیے اور انصاف کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں، اور ہم بظاہر مسلمان، بظاہر اپنے آپ کو دیندار ثابت کرنے والے معذرت کھڑا رویہ اختیار کیوں ہے؟ کیا ہو گیا؟ دیکھو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہمیں تو حالات میں مبتلا کر دھکیل دے گا ارتداد کی طرف، اللہ نئی قوم کو لے آئے گا، نئے عزائم، نئے جوش، نیا خون، نئے ولولوں کے ساتھ، نئی عزائم اور نئی قیادت کے ساتھ اللہ امت کو نکال دے گا باہر۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ سیریس ہو، ہماری مسجد کو آباد کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ یاسین کا ختم ہو، آیت کریمہ کا ورد ہو، اور استحضار کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم دعا مانگے، اس طرح دعا مانگے جس طرح ایک فقیر ہمارے دروازے پر بھیک مانگتا ہے۔ دیکھا ہے فقیر کو بھائی آپ نے، کس طرح وہ بھیک مانگتا ہے؟ وہ کبھی دیکھیے گا، اے حاجی صاحب، یوں اپنے آپ کی گردن کو بھی جھکاتا ہے، اپنے جسم کو بھی جھکا دیتا ہے، اور چہرے پر ایسے تھکان کے آثار اور درد کا آثار جس کو دیکھ کر ہمیں رحم آ جائے۔ بیچارہ بہت بیمار ہے، اس کے کپڑے بھی ایسی ہے، اس کے انداز ہوتا ہے،
میں بہت بھوکا ہوں، میری مدد کر دیں۔ ہم اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ نہیں پاتے، اس کو کچھ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میرا اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میرے در پر آ کر اپنے پیشانے کو جھکا دو، فقیر بنو میرے سامنے، مانگو مجھ سے۔ دعا پڑھنے کی بات الگ ہے، دعا مانگنا الگ ہے۔ اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہے، یا ذل جلال والاکرام، یا ارحم الراحمین۔ اور انداز ہمارا یہ ہو، اے زمین و آسمان کو بنانے والے ہمارے اللہ، آج ہم بڑے دکھی ہیں، اے میرے رب تو ہماری مدد کر دے۔ یا اللہ تو نے اگر مدد نہ کی ہم مارے جائیں گے، اللہ تو بچا لے۔ یہ الفاظ ہو، اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار ہم اللہ کے سامنے کر رہے ہو، اور آپ کے اندر کیفیت پیدا کرنی ہو تو فضائل اعمال میں میرے آقا کی تعریف کی دعا کو یاد کرنا، کس درد کے ساتھ دعا مانگی، تمام محنت کے بعد کہ اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دی۔ کہ اللہ میں تیرے اس فیصلے پر بھی راضی ہوں، میرا جسم زخموں سے چور ہو چکا ہے، لیکن اللہ میرے کمزورے بے محرم فرما دے۔ اللہ تو رحم الراحمین ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اس دعا کو پڑھنا، اللہ تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کو اتار دیا۔ میرا نبی ہمیں یتیم چھوڑ کر نہیں گیا ہے، کمی ہماری ہے کہ ہم اللہ کی طرف نہیں آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، یہ مت سمجھنا کہ ان ظالموں کو اللہ نہیں پکڑے گا جنہوں نے زمین پر سود کو عام کیا ہے، جنہوں نے بے حیائی کو عام کیا ہے، جنہوں نے ہمارا عراق اور شام اور فلسطین اور یمن، لیبیا، الجزائر اور مصر میں اور کشمیر میں جو خون بہایا ہے، یہ تم سمجھتے ہو کہ وہ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں ہوگا ایسا۔ جب اللہ کی گرفت ان پر آئے گی تمہاری طبیعتیں خوش ہو جائے گی، آپ کہیں گے او یہ وعدہ ہے جو میرا اللہ نے کیا پرانا۔ یہ کورونا وائرس کیا ہے، ہلا کے رکھ دیا میرے اللہ نے۔ وہی تو لوگ ہیں چائنیز جو مسلمانوں کو بند ڈیٹینشن کیمپ بند کر دیا تھا۔ نومبر میں تمام مذہبی لوگوں کو بلایا گیا تھا، مسلمان کے لیڈروں کو بلایا کہ تمہارا قرآن بدلو، سوشلزم کے بڑا مطابق تمہارا قرآن ہونا چاہیے اور اس کی تفسیر ہونی چاہیے۔ بائی فورس اور وارننگ کے طور پر مسلمانوں کو سور کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، کتے کا گوشت کھلایا گیا، شراب پلائی گئی، ہماری بہنوں کا ریپ کیا گیا۔ کہتا کون سا اللہ، کون سا محمد، کون سا قرآن، سب کچھ نہیں ہے، سب سے بڑی چیز تمہارے لیے چائنا ہے، اور چائنا کے مفاد کے بارے میں سوچو، چھوڑو یہ سب مذہب۔ ایک مچھی کی مارکیٹ سے چلنے والے وائرس نے ان کا وجود ہلا کے رکھ دیا، پوری دنیا میں ایمرجنسی کی کیفیت کر دی ہے۔ اور آپ کو بڑی اطمینان کے ساتھ کئی اخبار اور کئی لوگوں کی بات سننے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ سب سے کم اگر کوئی متاثر ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ یہ میرا اللہ کا نظام، یہ اللہ جھلک دکھا رہا ہے، گھبراؤ نہیں۔ کیسی اقوام متحدہ کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دنیا میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی، ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت، لیکن ہمیں بھی اس کے لیے بھی تدبیر کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کارپیٹ نکال دی گیا کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ اس میں ڈسٹ جذب ہو جاتے ہیں۔ تدبیر اسباب ہے، دنیا ہمیں اسباب اختیار کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ گھر کا کوئی بھی ایک فرد 100 مرتبہ یا کم سے کم 7 یا 11 مرتبہ اس کو پڑھے اور اپنے بچوں پر دم کرے۔ یہ عمل ضرور کرنا بھائی، تاکہ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ باقی اللہ کی قدرت آپ دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ یہ عذاب ان کو دے گا۔ اور جو دوسرا اللہ تعالیٰ کی عذاب دینے کا انداز کیا ہے کہ سر پھرے لوگ اللہ ان پر مسلط کر دے گا۔ امریکہ جیسا سپر طاقت، اپنے آپ کو کہنے والا کیسا پاگل جیسا انسان ان پر اللہ نے مسلط کیا ہے کہ نہیں کیا بھائی؟ ابھی ان کے الیکشن قریب آ رہا ہے تو لوگ ویڈیو بھیجا ہے کہ اتنی بڑی ملک کی سپر طاقت کا آدمی پرائم منسٹر کی یہ حرکتیں عورتوں کے ساتھ، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے کہ ایسے لوگ مسلط کر دیے جائے گے جو ان کی ملک کے وقار کو مجروح کر دے گا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر قرآن کریم میں کہتے ہیں کہ ہم مظالمین کو ذلت میں مبتلا کر دیں گے. کہیں تو کہتے ہیں شکست دیں گے، کہیں کہتے ہیں ذلیل کر دیں گے. آمنے سامنے لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی مار کھائے گا، ایک جیتے گا. تو مار کھانے والا کیا کہ کل میں تیاری کروں گا پھر اسے لڑوں گا، وہ شکست قبول نہیں کرے گا. لیکن ذلیل جب ہو جاتا ہے، یعنی ذلیل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کے بنائے ہوئے نظام میں اللہ ناکام کر دے. انہی کے بنایا ہوا اکنامک سسٹم، بینک کا سسٹم، سیاسی سسٹم، ان کی خارجہ پولی میں وہ خود پھنس جائیں گے. ابھی کل افغانستان سے وہ نکل رہے آئے تھے نا، کون ہے؟ آؤ ہمارے مقابلے پر. دنیا کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو طالبان کے ساتھ ہو جائے یا ہمارے ساتھ ہو، تیسرا کوئی آپشن نہیں. کل وہ دستخط کر رہے، بابا ہم کو جانے دیجیے. دنیا کے غریب ترین قوم، مظلوم ترین قوم، جس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، لیکن ایک ٹھان لیا کہ ہم اسلامی قانون، اسلامی تہذیب سے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، چاہے ہمارا پورا ملک ختم ہو جائے. اللہ نے کر کے دکھا دیا. کل ہو رہے دستخط دوحہ قطر. ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیے میرے بھائیوں. دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، اللہ کل ہمیں دے دے گا، لیکن اب ہمارے سامنے وہ فیصلہ کن مرحلہ آ چکا ہے. شام اور لیبیا اور مصر کے علاقوں میں تو امت 40 سال سے امتحان دیتی چلی آ رہی ہے. اب ہم داخل ہو رہے ہیں. ہمارا امتحان کتنا چلے گا، کتنا سخت ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے. جتنی تیزی کے ساتھ اللہ کی طرف آئیں گے، اطاعت کریں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، اللہ تعالی حالات کو بدل دے گا. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ذمے جو کام ہے وہ میں کر گزروں، باقی کا کام اللہ کا ہے. یہ قرآن کی تعلیم ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھاگے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے. کیا اللہ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تو نے تو مروا دیا. اس وقت اللہ یہ کر سکتے تھے نا. اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے، مارو سمندر پر. موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر عصا مارا، اللہ نے 12 راستے نکالے اور اندر سے پار ہو گئے. فرعون نے سمجھا کہ میرے لیے ہوا. اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ کیا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کی عصے کی چوٹ کا محتاج تھا؟ لیکن مجھے اور آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ، تمہارے ذمے جو کام ہے وہ تمہیں کرنا ہوگا، آگے کا کام ہم کر دیں. آگے کا کام ہم کر دیں. یہ سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم نے یہ تعلیم ہے نا. بے جب مکے سے نکل رہے ہجرت کر کے، غار ثور میں چھپ گئے. اوپر 2 کلومیٹر چڑھنا، پھر اندر چھپے، کتنی مصیبت، کتنا خوف، ڈرتے چھپتے وہاں چھپ گئے. حفاظت کس سے ہو رہی ہے بھائی؟ کبوتری کے 2 انڈے اور مکڑی کا جالا. میرا اور آپ کی عقل کیا کہے گی؟ ارے اللہ میاں ہے کریم، اپنے لاڈلے حبیب کی حفاظت کرنی تھی تجھے تو کہا ان کو مکے میں رات میں تلواروں کے بیچ سے نکالا، کیوں غار ثور پہ چڑھایا اور پھر تو نے وہاں پہنچایا. اس کے بعد تو حفاظت کر رہا ہے انڈے سے اور مکڑی کے جالے سے. میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ اسباب کی دنیا میں آپ کو غار پہ چڑھنا ہوگا، غار میں اترنا ہوگا، پھر کہنا ہوگا لا تحزن ان اللہ معنا. ہمارے حق میں کیا ہے بھائی؟ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، آپس میں ایک دوسرے کے اختلافات ختم کریں، غریب اور محتاجوں کی فکر کریں، ہمارے پاس جو اسلام کی دولت ہے ان برادران وطن کے سامنے پیش کریں. انشاءاللہ العزیز آگے کا کام اللہ رب العزت کر دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیسے مدد کرے گا، کس طرح ہوگی، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے. وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اس لیے حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اس عمل کو شروع کیجئے. اللہ تعالی ہماری ضرور مدد کرے گا. اور اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے لیے اور پوری عالم اسلام کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام میں جس طرح کی پریشانیاں ہیں اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ رب العزت عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ ان کی نصرت فرما. وہ بھی طرح طرح کی تکلیفوں اور مبتلا ہے. اے رب کریم ان کی مدد فرما. اے اللہ بے پناہ لوگ بیمار ہے،
اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، شام کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کے لیے خیر کے عافیت کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کے گھروں پر واپسی کی شکل صورت پیدا فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ وہ 10 سال سے محصور ہے ان کی بھرپور مدد فرما، اے اللہ وہ نہتے ہیں دنیا نے انہیں چھوڑ رکھا ہے، اے اللہ تم کی بھرپور مدد فرما، ان کے قدموں کو جما دے، اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس پر قبضہ مکمل ہو چکا ہے، کسی بھی وقت اسے گرایا جا سکتا ہے، اے کریموں کے کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ان قہاروں کو اپنی قہاری دکھا دے، ان جباروں کو اپنی جباری دکھا دے، اور قبلہ اول کی پوری حفاظت فرما، اس کے لیے ہمارے بھائی اور بہنیں جو جد و جہد کر رہے، اے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما اور مدد فرما، اے اللہ ہمارے حرم شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ علیہ سعود کو ہدایت عطا فرما، کس طرح یہودیوں کی وفود کا استقبال کر رہے ہیں، ان کے لیے دسترخوان بچھائے جا رہے اور ہمارے علماء حق کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، اے اللہ ان کے لیے بد دعا ہم نہیں کر سکتے لیکن وہ ہمارے ہی ہے، اللہ انہیں تو ہدایت دے دے، ہمارے حرم کی پاک زمین کے ساتھ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، جس زمین کو صاف کرنے کے لیے میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے، اپنے گھر والوں کے پاس قربانی دلائی، صحابوں کے پاس قربانی دلائی، آج جزیرۃ العرب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، حکمران کو کوئی ہدایت عطا فرما، حرم شریفین کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کو قائم فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری مدارس کی حفاظت فرما، پورا ملک خوف میں مبتلا ہے، اللہ تو ہمارے خوف کو ختم فرما، اللہ امن کو قائم فرما، ان فرعونوں کارونوں کو آپس میں ٹکرا دے، ان کے آپس میں انتشار ڈال دے، اور ہماری مدد فرما، ہمارے نوجوان بچے اور بچوں کو مارا جا رہا ہے، اللہ انہیں بری طرح زخمی کر دیا گیا ہے، جو ہمارے بھائی شہید ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے گھر والوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرما، ان کے لال ان کے ہاتھوں سے چلے گئے، اے اللہ ان کی ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کو بہترین خوشیاں عطا فرما، اور اے اللہ یہ حالات پورے ملک میں بنانے کی منصوبہ بندی ہے، اللہ تو اسے ناکام فرما، اللہ ہم تو کمزور ہے، اللہ ہم محتاج ہے، اللہ نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے، نہ ہمارے پاس ہمت ہے، اے میرے مولا، بچے محلے میں جب کھیلتے ہیں، بچوں کو کوئی مارتا ہے تو گھر پر جا کر اپنے باپ کو بلا کے آتا ہے کہ میں اپنے باپ کو بلا کر لے آتا ہوں، تم نے مجھے کیوں مارا؟ لیکن ایک یتیم بچہ ہوتا ہے، جب اسے مار پڑتی ہے تو اپنے گھر کے چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا باپ تو دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ اے میرے کریم، اے میرے آقا، ہماری حالات بھی وہی ہے، میرے مولا ہمارے نبی ہم سے پہلے 1400 سال پہلے چلے گئے، اے اللہ ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اس یتیم بچے کے طرح ہم بھی آنسو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا اللہ ساری دنیا سے عاجز اور مسکین اور محتاج بن کر تیرے دربار میں حاضر ہے، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، نصرت فرما، آنے والے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ ان کی تمنا اور مرادوں کو پورا فرما، جو بیمار ان کو صحت عطا فرما، موت اپنے فضل و کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام والحمد للہ رب العالمین۔